أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں مشرکین سے سوال کیا گیا، قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جواب سمجھایا گیا قُلْ لِلَّهِ۔ پھر اللہ جل شانہ کی عالی صفات بھی ذکر ہوئیں۔ اسی بنیاد پر آج زیر درس پہلی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، فرمایا آپ ان سے کہہ دیں، ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سمجھا دیں، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں دوست ٹھہراؤں، معبود ٹھہراؤں، اپنا ولی وارث حاکم ٹھہراؤں؟ اللہ کے علاوہ کیا میں کوئی اور سہارا پکڑوں؟ فاطر السماوات والارض، حالانکہ اللہ وہ ہیں جو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، آسمان و زمین کے خالق۔ جب آسمان و زمین کے خالق اللہ ہے تو کس طرح جائز ہے، قرینے کیا صحیح ہے کہ جو آسمان و زمین کا تنہا خالق، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرایا جائے، کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا جائے۔ فرمایا یہ بھی تو دیکھو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تمہیں کھلاتا ہے لیکن خود کھانے والا نہیں۔ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی، وہ رب پالنے والا ہے، کھلانے والا، سب کو روزی دینے والا، خود کھانے سے پاک۔ تمہارے جھوٹے بتوں کی طرح نہیں، ایک طرف یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں رزق روٹی دیتے ہیں، انہوں نے کیا دینی، تم ان کی نظر و نیاز چڑھا کر اپنے تئیں یہ سمجھتے ہو کہ ان بتوں کو ہم کھلانے پلانے کو دے رہے۔ کمال ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ اللہ سب کو کھلاتے، ساری مخلوقات کو، وَلَا يُطْعَمُ، اور خود کھانے پینے سے پاک۔ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہمارے محبوب اپنی امت کو سمجھائیں، میں اس بات کا پابند ہوں، حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے فرمانبرداروں میں میرا نام ہو، سب سے پہلے رب پر میں ایمان لاؤں اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ کوئی بھی پیغمبر علیہ السلام جو تعلیم دیتا ہے، پہلے وہ خود اس پر کاربند ہوتا ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اپنی امت کو سمجھائیں، رب تعالیٰ کو خالق و مالک رازق مان کر اس پر ایمان نہ لانا رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ مجھے رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ وہ دن بڑا سخت ہے، اللہ کی عظمت و جلال کا مظہر۔ جب میں پیغمبر اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، معصوم، تو امت کو رب تعالیٰ سے، اس کے حضور پیشی سے، آخرت کی پکڑ سے کس قدر لڑنا چاہیے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے
قیامت کے دن جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا یقیناً اس پر اللہ کی رحمت ہوئی، رب تعالی کی رحمت ہی سے چھٹکارا ہوگا، کسی کو اپنے عمل پر مان نہ رہے۔ ذالک الفوز المبین، جسے اللہ کی رحمت مل گئی، قیامت کے دن اللہ کی پکڑ عذاب سے بچ گیا، اس کی بخشش کر دی گئی، یہ کامیاب ہوا۔ یہ کھلی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے، سمجھ میں آنے والی کامیابی ہے۔ چھوٹی سی زندگی رب تعالی کی مان کر گزاری، پیغمبر کے طور طریقوں پر گزاری، دین کو اپنایا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی راحتیں پالی، یہ ہوتی ہے کامیابی۔ سرمایہ تھوڑا، مزدوری زیادہ، مشقت تھوڑی، انعام زیادہ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔